بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الیکشنز سے ریلیٹڈ میاں نواز شریف صاحب کا کل ان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ کب ہوگا، اور اس بارے میں سپریم کورٹ کی طرف پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک 7 ممبر بینچ بنا دیا جو کہ کل جس کی ہیئرنگ ہوگی، اور اس کیس کی جو کیس ہے وہ ہے بیسیکلی میر بادشاہ کیسرانی، ایک ایم این اے ہوتے تھے، ان کی فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. تو بیسیکلی ان کا کیس ہے. اس کیس میں میاں نواز شریف صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کیس میں اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ وہ کیس ہے جس کے حوالے سے لاسٹ منتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس کی ہیئرنگ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نیکسٹ منتھ یعنی کہ جنوری میں ایک ظاہر بینچ بنا کے، اور یہ جو نااہلی والا کیس ہے فار لائف جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، اور پھر ساتھ میں دوسری طرف جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں پارلیمنٹ نے ترمیم کر دی تھی. تو اس ساری لحاظ سے کہ جی کیا جو پارلیمنٹ کی جو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی الیکشن ایکٹ میں، کیا اس امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اس لحاظ سے بہت ہی اہم کیس ہے جس کا فیصلہ یعنی کہ جس کے فیصلے کے لیے کل ایک 7 ممبر بینچ جو ہے وہ بیٹھے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اور اس بینچ میں جو باقی لوگ ہیں وہ جسٹس منصور علی خان بھی ہیں، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس امیر الدین خان صاحب، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ. یہ 7 ممبر بینچ ہے جس نے یہ کیس دیکھنا ہے. اور اس میں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب اس میں پارٹی نہیں ہے. آلدو ایک اخباری نوٹس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جی جو بھی کوئی اس کیس میں مطلب ہے کہ پارٹی بننا چاہتا ہے، یا وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نااہلی کا فار لائف جو ڈسکوالیفیکیشن کا، اس کے متعلق جو اگر اس سے کوئی ہرٹ ہوتا ہے یا اس متعلق اگر وہ اس میں پارٹی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا. اب لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے بارے میں پی ایم ایل این خاص طور کے اوپر اور اوور آل بھی ظاہر ہے پوری جو قوم ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. اور اس فیصلے کے ساتھ ہی اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ فار لائف جو ڈسکوالیفیکیشن کا ہے اس کو اگر بدلنا ہے یا اس کو اگر چینج کیا جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ کا ہی اس سے بڑا بینچ کوئی تبدیل کر سکتا ہے یا سپریم کورٹ کی فل کورٹ کر سکتی ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جی اگر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی تو یہ فیصلہ پھر کیا سپریم کورٹ کیا یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں اگر ترمیم ہوگی تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کچھ ایک لاسٹ منتھ ہی ایک کیس میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر منالہ صاحب کے ایک آبزرویشنز جو میں نے میرا خیال ہے کہ اس بارے میں بات بھی کی تھی، ان دونوں کی جو آبزرویشن تھی اس وقت وہ اس قسم کی تھی کہ اگر الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی اور قانون جب نیا بن گیا تو قانون کے تحت ہی جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. یعنی کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف نہیں ہو سکتی بلکہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی رہی ہوگی جو کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، پی ڈی ایم کی حکومت میں کی گئی تھی. اور اس کا بنیادی مقصد ویسے یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا ظاہر ہے کہ جی ان کی جو فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے. میاں نواز شریف صاحب کی جو دوسری کنوکشنز تھی جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس میں، وہ دونوں آپ کو بتایا کہ وہ کنوکشن ختم ہو چکی ہیں آلریڈی، وہ ان کی بریت ہو چکی. اور آر اوز کی طرف سے ان کی نامینیشن پیپرز لاہور سے بھی اور مانسیرا سے بھی ان کے ایکسیپٹ ہو چکے آلریڈی. اور آج یہ ہے کہ جی ان کے میرا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا جو بھی ان کے کوئی پولیٹیکل اپوننٹس تھے انہوں نے جو ہے الیکشن ٹریبیونل میں میاں نواز شریف صاحب کے جو کاغذات نامزدگی جو ایکسیپٹ کیے گئے ان کو چیلنج کیا، اور اسی بنیاد کے اوپر چیلنج کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تو فار لائف بنتی ہے، تو آپ کس طریقے سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے.
تو یہ ایک صورتحال ہے. اور جب ہم میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جی اس میں ظاہر اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ جی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹیوں سے واپس آ جائیں گے اور جو نارمل جس طرح جب فنکشننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس دوران ایکسپیکٹڈ یہ تھا، کوئی اس قسم کی ڈیٹ بھی کوئی ڈسکس ہوئی تھی اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران نہیں، لیکن ویسے کہ شاید 6 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو کہ وہ اس کو لگا دیا جائے. سو عمران خان کا صاحب اب ان کے جو وکیل ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی جو چونکہ سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی، تو سزا کی معطلی کے ساتھ ساتھ اگر توشیخانہ میں معطل ہو چکی تو اس کو یہ بھی تصور کیا جائے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور اگر اس سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں اس طرح سے آتا ہے تو پھر عمران خان صاحب بے شک وہ جیل میں ہیں اس وقت کسی بھی کیس میں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کوالیفائڈ ہوں گے اور وہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. سو یہ جو کل اور پھر یہ جو اگلے جو ایک 1.5 ہفتہ ہے، اس میں 2 ٹاپ موسٹ لیڈرز کے بارے میں جو پاکستان کے عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے بارے میں فیصلہ کر دے گی کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے اور کس نے الیکشن نہیں لڑنا. ان کے فیصلے کی امپلیکیشنز ڈیفینیٹلی یہ ہوں گی. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو ہے اس کے متعلق ایک کمیشن بنایا گیا تھا. وہ کمیشن آج کل ہیئرنگ کر رہا ہے. اس کمیشن نے بہت سے لوگوں کو بلایا جس میں فارمر اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال، اور پھر جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے جو آفیسرز تھے پنڈی اور اسلام آباد کے، ان کو بلا کے ان کی تو بیانات ریکارڈ ہو چکے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن جنرل فیض ابھی تک وہ حاضر نہیں ہوئے کمیشن کے سامنے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس ایڈریس کے اوپر ان کو نوٹس بھیجا گیا تھا تو اس ایڈریس میں وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ وہاں پہ اب رہتے ہی نہیں ہیں جنرل فیض. تو اب ان کو دوبارہ نوٹس ایشو کر دیا گیا اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جنرل فیض بھی نوٹس جب ان کو ملے گا تو وہ اپیئر ہوں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی کمیشن نے بلا لیا اور 3 اسی 2 دن بعد ان کو کمیشن نے حاضری کے لیے سمن کر لیا کہ جی آپ بھی آ کے پیش ہوں. بیکاز شہباز شریف صاحب کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے. اور اگر یاد ہو آپ کو کہ جس وقت میں نے آپ کو اس حوالے سے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا ویو بتایا تھا، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جنرل فیض کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ کوئی آفیشیل انفارمیشن ہمارے پاس نہیں کہ ہم یا کوئی کنفرمیشن میرے پاس نہیں تھی کہ جی جنرل فیض اس کے پیچھے ہیں. لیکن وہ انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ جی جو پنجاب گورنمنٹ تھی یا پنجاب پولیس تھی، پنجاب پولیس وہ ریلیکٹنٹ تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے ان کو مدد کرنی چاہیے تھی اسی جو فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس کو وہاں سے ختم کروانے میں جس قسم کا ان کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار انہوں نے ادا نہیں کیا. سو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جو کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ جی آپ اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور آپ ہی کی PMLN کی گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ کی طرف سے جو پنجاب پولیس جو تھی وہ ریلیکٹنٹ تھی اور ان کا رول جو تھا وہ اس کے اوپر کویشچنز ریز ہو رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اور لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ شہباز شریف صاحب، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو میرا آلریڈی انٹریکشن ہوا، شاہد خاقان عباسی نے جنرل فیض کے بارے میں کیا کہا ہوگا انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ جی ان کے بارے میں کوئی آفیشیل انفارمیشن کنفرمیشن کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں. یہی بات احسن اقبال اور جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی کچھ ایسی ہی بات کریں گے جنرل فیض کے بارے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر اس کا آؤٹ کم اس کمیشن کا کیا نکلتا ہے، اور اس ساری جو پروب ہے ان کا اور جو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر یہ کمیشن بنا تھا، تو یہ کمیشن کیا مطلب ہے کہ اس کی تحقیقات کیا کہتی ہیں کہ واقعی جنرل فیض نے وہ فیض آباد دھرنا جو تھا وہ انہی نے کروایا، انہی اس کے پیچھے انہی کے ہاتھ تھا. اور اس کے لیے اگر یہ بات صحیح ہے تو کس قسم کے ثبوت ہیں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ اس بارے میں کمیشن کی جو کنکلوژن ہے، جو فائنڈنگز ہیں وہ بڑی اہم ہوں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.